سیاسی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکچر غزوہ خیبر کا ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ یہ مختلف قلعوں کا مجموعہ ہے اور یہ 8 قلعے تھے، جن میں سے 5 قلعے مسلمانوں نے بازور جنگ حاصل کیے اور 3 قلعے انہوں نے روب میں آ کر خود ہی ہتھیار پھینک دیے۔ اب ہم جتنا ہم بیان کر چکے ہیں اس سے ہم آگے چلتے ہیں۔ تو بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ خیبر کے دوسرے حصے یعنی کہ جہاں پر جنگ نہیں ہوئی، مسلمانوں نے بذریعہ صلح فتح کیا ہے۔ شہر کے جو پہلے حصے تھے وہ یہودیوں کے ہاتھوں سے نکل گئے تو ان کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ مسلمانوں کے مقابلے کی تاب انہوں نے سمجھا کہ ہم نہیں رکھ سکتے، تو انہوں نے صلح کی خاطر آپ کے سامنے ہتھیار جو ہے ڈال دیے۔ تو اس وجہ سے مورخین نے یہ بات بیان کی ہے، تاریخ دانوں نے، کہ آپ نے خیبر سارا کا سارا مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا تھا۔ آپ نے نصف حصے کو تقسیم فرمایا مجاہدین میں، جتنا وہ 8 قلعے فتح ہوئے تھے، اور نصف نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے جو ہے آئندہ آن والے مہمات ہیں، فوجی دستے بھیجنا، اسلحہ خریدنا یا اپنے گھر بار کا خرچہ، یہ آپ نے ان کے لیے جو ہے آدھا ان کے لیے رکھا، جسے ہمارے ہاں فے کہا جاتا ہے، مال فے، جو سورہ حشر میں آئی تھی یہ بات، اور یہ مال غنیمت نہیں تھا۔ اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت ہے کہ سہل بن ابی حزمہ کی یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے خیبر کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا تھا، اور ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ آپ نے دوسرے مسلمانوں کے لیے رکھا تھا۔ اور بعض نے اختلاف کرتے ہوئے کہا نہیں، سارے کا سارا خیبر بذریعہ جنگ فتح ہوا، اور بعض جمہور محدثین اور سیرت نگاروں نے اس بات کو بھی صحیح قرار دیا کہ خیبر پورے کا پورا جو ہے بذریعہ جنگ جو ہے وہ فتح ہوا ہے، سوائے 2 قلعوں کے، وطی اور سلالم، یہ 2 قلعے تھے، یہ جنگ کے ساتھ فتح نہیں ہوئے، تو بلکہ انہوں نے اس شرط پر ہتھیار پھینک دیے کہ ہماری جان بخشی کی جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی جو ہے وہ نہ بنایا جائے۔ خیبر کے بارے میں ان کو جو ہے خیبر کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اس پر باغ فدق جسے کہتے ہیں، اس کے برعکس زبردستی غلبہ اور تسلط حاصل جو ہے وہ کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے یہ خیبر کی جو زمینیں ہیں جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، انہی کو آپ لے کر گئے تھے، 1400 صحابہ کرام، اور انہی میں آپ نے تقسیم جو ہے کر دی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے صحیح بات پھر کیا ہے کہ آپ نے واقعی آدھا آدھا تقسیم کیا ہے، اور خیبر میں مال فے تھا تو ٹھیک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مال فے اس میں تھا، جیسے 2 قلعے بغیر جنگ کے فتح ہوئے ہیں تو وہ مال فے میں آتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام کی جماعت کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب عراق شام کی زمینیں فتح ہوئی، مجاہدین نے سب نے کہا جی جس نے یہ فتح کی ہیں ان میں ان زمینوں کو تقسیم کر دیا جائے، کیونکہ قانون یہی تھا کہ جو جنگ کرتا ہے تو مال غنیمت
میں سے اسے پھر حصہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شدت کے ساتھ مخالفت کی، اور بالخصوص ان صحابہ کرام نے جنہوں نے جنگیں کی تھی، انہوں نے کہا جی یہ جائیدادیں، یہ جگیریں ہمیں دیں، شام میں، کوفہ میں، عراق میں، شام میں۔ حضرت عمر کہتے تھے اگر میں سارا تقسیم کر دوں تو بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے تو کچھ نہیں رہے گا۔ اب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا دلیل کوئی نہیں تھی، کوئی حدیث یا قرآن مجید کی کوئی آیت۔ تو کئی دن یہ بحث چلتی رہی، بعد نے کہا 10 دن تک یہ بحث ہوتی رہی، اور آپ نے نا مجلس شورا بھی بلا لی صحابہ کرام کی کہ یہ جو زمینیں فتح ہوئی ہیں یہ مجاہدین میں ساری کی ساری تقسیم کر دی جائیں، یا کچھ مال بیت المال کے لیے بھی رکھ لی جائیں، تاکہ بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، یا جن کا آگے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کا اہتمام کہاں سے ہم کریں گے اگر یہ سب ان کی ذاتی ملکیت بنا دیا جائے۔ تو پھر آخر سورہ حشر کی وہ آیت نہیں کہ والذین یقولون من بعد، وہ یہ مالف ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئے۔ تو حالانکہ یہ سورہ حشر کئی بار پڑھی گئی تھی لیکن ذہن ادھر نہیں گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو بلایا اور پھر بڑی پرجوش انداز میں تقریر کی، اور تقریر کرتے ہوئے اسی آیت کو پڑھا سورہ حشر کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک ان کا ہے جو کہ ان کے بعد میں آئے۔ تو اگر میں یہ ساری زمینیں ان میں تقسیم کر دوں تو پھر بعد والے آنے والوں کے لیے تو کچھ نہیں بچے گا۔ سب صحابہ نے سر تسلیم خم کر دیا کہ واقعی قرآن مجید کی یہ آیت کہہ رہی۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کے عجائبات ختم نہیں ہوتے اور روز نئے سے نیا مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے، وہ یہی بات ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات ہوئی، قرآن مکمل ہوا، تراویح میں پڑھا گیا، نمازوں میں پڑھا گیا، حفظ کرنے والے تھے، کئی مرتبہ سے ایسے گزرے تھے۔ تو لیکن جب اب حضرت عمر نے غور کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالف ان کا بھی ہے جو ان کے بعد آئے، یعنی کہ تابعین، تبع تابعین، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور امام مالک نے یہ بات بیان کی کہ خیبر کا کچھ حصہ جنگ سے اور کچھ صلح سے فتح ہوا تھا، اور رہ گیا قتیبہ کا اکثر حصہ جو ہے نا وہ جنگ سے اور تھوڑا حصہ صلح سے جو ہے نا فتح ہوا تھا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قتیبہ خیبر کے زرعی اراضی کو کہتے تھے، اور صرف قتیبہ میں 40,000 کھجور کے درخت تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 40,000، ہاں جی۔ اور اسی طرح خیبر کے دوسرے حصے کے وتی سلالم، قتیبہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو مسلمانوں کو پیش آنے والے حالات، معاملات، حوادث، مہمات کے لیے روک لیا اور اسے تقسیم نہیں کیا۔ اور واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ بھئی اس کو بیت المال میں ہونا چاہیے، اور پھر مسلمانوں کی اس میں محنت نہیں نہ ہوئی، گھوڑے نہیں انہوں نے تو کوئی دوڑائے، کوئی تلوار نہیں چلائی، کوئی شہادت نہیں ہوئی، ویسے ہی روب میں آ کر کافروں نے دے دی ہے، تو وہ پھر بیت المال میں جائے گی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کو 36 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے کو 100 حصے بنائے، تو گویا 3600 حصے بنے۔ خیبر کی جو سرزمین ہے نا ان کے 3600 حصے بنے، اور ان میں سے 1800 حصوں کو آپ نے مجاہدین میں تقسیم کر دیا، اور 1800 کو آپ نے مال فیض سمجھ کر بیت المال میں، اور پھر آپ اپنی بیویوں کا سالانہ خرچ، بیواؤں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، پھر فوجی دستہ تیار کرنا، اسلحہ کا اہتمام کرنا، اس کے لیے آپ نے رکھا 1800 جو حصے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ خیبر جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بزور طاقت فتح کیا تھا یا زیادہ ایسے یہودیوں نے دے دیا تھا؟
یعنی کہ انداز یہ ہوتا ہے نا کہ چلو جی ہم جزیہ دینا قبول کر لیتے ہیں، کہتے نہیں، صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے نا مسلمانوں نے، صحابہ نے بازور طاقت اکثر حصے کو فتح کیا۔ اس کی دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ یہودیوں نے خود پیشکش کی کہ آپ ہمیں جلا وطن نہ کریں، ہم اس کھیتوں میں محنت کریں گے اور آپ کو آدھی پیداوار دیں گے سالانہ، اور آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ اور اگر وہ جزیہ ہی دینا ہوتا تو اس کا تو مقصود تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے بس۔ دوسری بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک ہم چاہیں گے تمہیں رہنے دیں گے اور جب چاہیں گے نکال دیں گے۔ انہوں نے اس بات کو قبول کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سارا عرب اس سے پاک ہو گیا۔ لیکن بڑی خبیث قوم ہے یہ یہودی، لیکن آپ دیکھیں ذرا موقع ملا فلسطین میں کتنی تباہی مچائی۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں سانپ کو دودھ نہیں پلانا چاہیے، مار دینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ نا بعض اوقات آپ نے تقسیم کر دیتے تھے، بعض اوقات مال کو وقف کر دیتے تھے، اور بعض اوقات آدھا آدھا کر لیتے تھے، کچھ تقسیم کر دیتے تھے تو کچھ بیت المال کے لیے رکھ لیتے تھے۔ خمس جسے کہتے ہیں نا پانچواں حصہ، وہ قطیبہ جو زمین تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نا خمس نبی علیہ السلام کے لیے پانچواں حصہ اس میں سے رکھا، یعنی کہ قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کا حصہ تھا۔ اسی سے آپ اپنی بیویوں کا سالانہ خرچ دیتے تھے، اسی خمس میں سے۔ یعنی کہ مال غنیمت اگر جہاد کے ذریعے بھی فتح ہوا ہے نا تو 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، 5واں حصہ نبی علیہ السلام یا وقت کا خلیفہ حکمران اس کے لیے ہوگا، اور وہ بیت المال میں رکھے گا، کیونکہ اس کی تو گارنٹی نہیں نا دی جا سکتی، جہاد کی تو گارنٹی دی جا سکتی ہے لیکن یہ تو نہیں گارنٹی دی جا سکتی کہ ہر دفعہ بغیر لڑے ہی فتح ہوگا۔ تو اس لیے اسلام نے یہ کیا کہ جب بھی جنگ ہوگی، جہاد ہوگا، اگر وہ بزور طاقت بھی فتح کی ہے تو 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور 5واں حصہ جو ہے نا وہ بیت المال میں آئے گا۔ زمین کی جو تقسیم ہوئی تھی تو وہ جو ہے نا آپ نے اس کا حساب کتاب منشی کن کو مقرر کیا؟ کہتے ہیں کہ جنگ موتا سے پہلے عبداللہ بن رواحہ کو مقرر فرمایا، اور جب وہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو جبار رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور زید بن ثابت کے خیبر کے معاملات نگرانی ان کے سپورٹ کی، منشی حساب کتاب رکھنے والے۔ پھر نا ایک اہم مسئلہ آتا ہے اور یہ ذکر کر رہے ہیں، اور یعنی کہ ضمناً بھی کوئی بات آتی ہے نا تو یہ ضرور ذکر کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے نا ایک شخص کو خیبر کا عامل مقرر کیا، یعنی کہ ادھر کی پیداوار لا کر ہمیں دے، نگران امیر، اور بعد نے کہا یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ایک مرتبہ نا آپ نے ایک شخص کو خیبر کا عامل مقرر کیا تو وہ آپ کی خدمت میں بہت ساری نا عمدہ کھجورے لے کر آئے، بڑا زبردست مسئلہ ہے، سننے والا ہے، اور یہ اسلام نے بتایا یہ مسئلہ، اس سے پہلے نہیں تھا۔ وہ نا لے کے آیا کھجوریں بڑی عمدہ قسم کی خیبر کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بڑنی کھجوریں کہتے تھے سے کہ ہر کھجور خیبر کی ایسے ہی ہوتی ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم نہیں، ساری کھجوریں تو ایسے نہیں ہوتی زبردست اعلیٰ قسم کی، میرے پاس نا گھٹیا قسم کی کھجوریں تھی زیادہ، تو وہ میں نے نا 2 سا دے کر 1 سا لے لی، یا 3 سا دے کر اس کے 2 سا حاصل کر لیے، مطلب زیادہ نکمی کھجوریں تھی وہ دے کر تو کم اچھی کھجوریں لے لی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، یہ عین سود ہے۔ سود کہا، عین سود ہے۔ فرمایا تم اگر کرنا ہی تھا
تو وہ پہلے جو تمہارے پاس 2 یا 3 سا کھجوریں تھی نا گھٹیا ادنا، وہ پہلے فروخت کر دیتے، پھر اس سے تمہیں جو قیمت ملتی، جتنے بھی پیسے ملتے، اس پیسوں سے تم وہ اعلیٰ کھجوریں خرید لیتے. اسے کہتے ہیں ربا الفضل. ربا الفضل کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جنس، ایک ہی نوعیت کی چیزیں ہوں، تو اس کو جب آپ نے اس کی تجارت کرنی ہے، خرید و فروخت کرنی ہے، تو 2 شرطیں ہیں. آپ اس کو ادھار نہیں کر سکتے اور نہ ہی کمی اور زیادتی کر سکتے ہیں. نقد ہوگا اور برابر برابر ہوگا. تو سوال ہے پھر فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نا ہر اس چیز سے بھی روکتا ہے جو کہ سود کا ذریعہ نہ بن جائے. تو اب ربا الفضل جو ہے نا، آہستہ آہستہ لوگوں نے کرنا تھا کہ نکمی چیزیں اکٹھی کر کے دے دی زیادہ اور اعلیٰ کم لے لی، تو اصل میں انہوں نے اس کو سود دے دیا، یا ادھر سے زیادہ آ کے سود کا چکر چل سکتا تھا. تو اسلام نے اس کا تعارف کروا کے کہا کہ اگر ایک ہی جنس کی چیزیں ہوں، مثلا کھجور کے بدلے کھجور، جو کے بدلے جو، نمک کے بدلے نمک، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، 5-6 چیزیں گنوائی ہیں. فرمایا کہ اس کو تم کمی زیادتی کے ساتھ نہیں لے دے سکتے، برابر ہو اور نقد ہو، اور 2 کام نہیں کرنے، یعنی کہ ادھار نہیں کر سکتے. آپ ادھار نہیں آپ کر سکتے، یہ نہیں، یعنی کہ یہ لو، یہ ایک ہی چیز ہے تو یہ مجھ سے لے لو اور 10 دن بعد تم یہ دے دینا. نقد ہی نقد ہو، برابر ہو. 2 باتیں ہیں، نقد ہو برابر ہو تو ٹھیک ہے، کمی بیشی ہو ادھار ہو تو یہ سود ہے. اب میں آپ کو اس کی آسان سی مثال دوں تاکہ بات سمجھے. بات زیادہ دوسری طرف چلی گئی لیکن سمجھ لے بات کہ بات آئی ہے تو سمجھ. ہمارے یہاں نا عید کے موقع پر نئے نوٹ لیتے ہیں، 100 روپے کی وہ ہوتی ہے تب بھی، یا 1000 کی، تو وہ 1000 کچھ پرانے پیسے دے کر وہ لیتے ہیں. یہی چیز ہے. اب دونوں طرف کیا ہے، کرنسی ہے نا، تو ایک اعلیٰ قسم کی اچھا نوٹ ہے اور دوسری طرف آپ نے پرانا نوٹ دیے ہیں 1050 روپے، جتنا بھی ہو اوپر، اور آپ نے وہ کم لے لیا اعلیٰ، تو وہی چیز آ گئی نا. یہ غلط ہے. یا دوسرا پرائز بونڈ لگا لیں. پرائز بونڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے زیادہ دیتے ہیں، پرائز بونڈ کم لیتے ہیں نا، کہ انعام نوم نکلے، ایسا ہوتا ہے نا. تو پیسے ادھر وہ زیادہ دیتے ہیں اور پرائز بونڈ کم لیتے ہیں، تو کرنسی دونوں ہی ہے نا، دونوں کرنسی ہے نا. اگر آپ کا پیسہ انعامی بونڈ نہیں نکلتا تو آپ وہ جا کر وہ دیتے ہیں کہ نہیں واپس، تو وہ آپ کو پیسے دے دیتا ہے. تو سوال یہ ہوا کہ پیسے تو آپ کو اتنے مل گئے، لیکن جو آپ نے ظاہر پیسے اس کو دیے تھے وہ سود نہیں ہوا، کیونکہ جن سے ایک ہے نا چیز ہے. ادھر بھی کھجوریں تھی، ادھر بھی کھجوریں تھی. تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم نے گھٹیا کھجوریں 3 کلو دے کر 2 کلو اعلیٰ کھجوریں کیوں لی ہیں؟ 3 کلو تم بیچ دیتے، اس سے پیسے لے کر جیسے مرضی لے لیتے. اسلام نے حال بھی بتایا. سمجھ آ گئی نا بات. آپ گئے ہیں کرنسی میں، آپ ڈالر لینے گئے ہیں، ڈالر، تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ لو جی آپ نے پیسے دیے ہیں، اس نے پیسے دیے ہیں، ایک ہی ہو مقدار، تو ٹھیک ہے، نقد بہ نقد. یعنی کہ آپ نے جتنے ڈالر دیے ہیں اتنے اس نے آپ کو پاکستانی کرنسی کے حساب سے پیسے دے دیے، نقد بہ نقد. لیکن اگر یہ ادھر سے زیادہ ہو جائے پیسے یا ادھر سے زیادہ پیسے ہو جائیں، چاہے نقد یا سود ہو جائے گا. ہاں جی، یہی تو بات. نہیں وہ آپ نے دیکھنا کہ وہ مقدار میں تو فرق ہوگا، پیسے کم زیادہ ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنی قیمت مقرر تھی اس سے زیادہ نہ لے.
فرض کیا ڈالر حاصل کرنے کے لیے آپ اس کی کرنسی جو ہے نا پیسوں کی پاکستانی کرنسی ہے وہ زیادہ دے دیں تاکہ کل ڈالر اور اوپر جائے گا تو میں پھر ڈالر دے کر اور زیادہ کما لوں گا. تو آپ نے یہ سودی کام کیا ہے کیونکہ آپ نے کرنسی کے مقابلے میں زیادہ ادھر سے کرنسی دے دی نا اور ادھر سے اعلیٰ ڈالر کی کم حاصل کر لی. یہی تو آپ فرما رہے ہیں کہ گھٹیا کھجوریں نہیں دینی تھی بلکہ اس کو بیچ دینا تھا اور اعلیٰ کھجوریں اس سے حاصل کر لینی. بات میں یہ ہے. بہرحال یہ بڑی ایک بات تھی لیکن میں انشاءاللہ مجھے امید ہے میں نے آپ کو بات سمجھا دی ہے. اور یہی وہ سود ہے جو کہ چلتا ہے اور پرائز بونڈ کے اعتبار سے ڈالر. اور ہاں اگر کوئی بندہ کہتا ہے لو جی یہ پیسے تم رکھ لو اور ادھار کمی پیشی ہو نا تو چلو میں تمہیں کل دے دوں گا تو وہ بھی سود نہیں, نقد با نقد. اچھا جی, تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں, فرمایا کہ تم پہلے وہ بیچو پھر اس سے وہ کر لو. میں مثال دیتا ہوں, آپ کے پاس 20 موٹر سائیکلیں ہیں گھٹیا قسم کی اور دوسرے کے پاس 5 موٹر سائیکلیں ہیں اعلیٰ قسم کی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 10 گھٹیا قسم کی کم کوالٹی والی موٹر سائیکلیں دے کر اعلیٰ کی 5 لے پھر وہ 5. یہ کیوں کیا؟ اسلام پوری حکمت دین ہے اور اس میں حکمت ہوگی اور وہی ہے کہ سود کو ختم کرنا ہے. تو پھر قلعہ کموز کی فتح ہوئی ہے جی, وہ بھی خیبر کا ایک قلعہ تھا. یہ دوسرے قلعوں کے مقابلے میں بڑا پختہ اور مستحکم تھا. شدید جنگ ہوئی ہے ادھر, مجاہدین نے یہودیوں کی طرف سے سخت مقابلے کے بعد قلعے پر جو ہے نا وہ غلبہ پایا. اس میں کئی یہودی جو ہے نا تیغ ہوئے ہیں, ان کے تلوار کے نیچے آئے ہیں اور کہتے ہیں یہ قلعہ کموز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا. اور اسی قلعے میں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں آپ کی بیوی بنی اور ہماری ماں کا شرف حاصل ہوئے, اسی قلعے سے قید ہوئی ہیں. بنتے یہ سردار کی بیوی تھی, ای بنتے اختب قیدی بنی. تو کہتے ہیں مسلمانوں نے قلعہ کموز بھی بزور طاقت جو ہے نا وہ فتح کیا ہے. اب نہ ایک اسی کے درمیانے میں واقعہ ہوا. جب یہ قلعہ فتح ہوا نا تو آپ کی خدمت میں صفیہ اور ایک اور خاتون تھی, ان کو لایا گیا اور لانے والے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ لا رہے تھے اور لاتے ہوئے انہوں نے یہودیوں کے جہاں پر لاشیں پڑی ہوئی تھی نا ادھر سے گزرے. تو خاتون نے ان کو دیکھا تو وہ چیخ اٹھی, اس نے نوحہ کیا, اپنے منہ پر تماچے مارے, سر پر مٹی ڈالنے لگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شیطانہ کو مجھ سے دور کر دو, یعنی کہ یہ شیطان عورت ہے, نوحہ کر رہی ہے, منہ پیٹ رہی ہے, اس کو مجھ سے دور کر دو. پھر سیدہ صفیہ کو آپ کے حکم سے آپ کے پیچھے بٹھا دیا گیا اور آپ نے اس پر چادر ڈال دی. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ نے اس کو اپنے لیے منتخب کر لیا. ٹھیک ہے, اور یہ آگے بھی ان کا شادی کا بھی واقعہ سارا آئے گا. تو آپ نے بلال سے فرمایا کیا تم سے رحمت کو چھین لیا گیا ہے؟ تم نے لازمی طور پر عورتوں کو ان کی مقتول لاشیں دکھانی تھی, مردوں کی کسی اور راستے سے لے آتے. یہ آپ نے نا ناراضگی کا اظہار کیا ہے, سمجھ آئی نا, یعنی کہ اس راستے جو ان کی عورتوں کو لا رہے ہو, دوسرا بھی تو راستہ تھا, خام خواہ اس نے سر پر مٹی ڈالی ہے اور تماچے مارے, نوحہ کیا. اور یہ جو ہے نا دوسرے وطی اور سلالم قلعے تھے, اس پر اتفاق ہے یہ بغیر جنگ کے فتح ہوئے خیبر کے. اور یہودیوں نے مسلمانوں کے شدید محاصرے کے بعد جب انہیں یقینی طور پر پتہ چل گیا کہ شکست ہماری ہی ہوگی تو انہوں نے ہتھیار جو ہے نا ڈال دیے اور واقدی کے نزدیک یہ تینوں قلعے جو ہے نا روب کے ذریعے میں نتیجے میں فتح ہوئے ہیں. 14 دن
نبی علیہ السلام نے ان کا محاصرہ کیا ہے 14 دن، اور اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں روب بیٹھ گیا، اور قتیبہ، وطی اور سلامم جو ہے نا وہ فتح ہوئے ہیں۔ تو یہ نہ باہر نکل کے مقابلہ کر رہے تھے، قلعہ بند ہو گئے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے مجنیق ان کی استعمال کی، تو جب مجنیق استعمال کی اور 14 دن بیت گئے تو ظاہر ہے یہ بڑا اعصابی جنگ ہوتی ہے، کیا بنے گا کیا ہوگا۔ تو وہ پھر اپنا خوف کا شکار ہو کر انہوں نے اپنا ایک وفد نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا۔ کنانا ان کا سردار تھا، یہودیوں کے سردار کا نام کنانا تھا۔ تو اس نے جو وفد بھیجا تو اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں اور جنگ جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور شماخ نامی بندے کو جو ہے وفد کا قائد بنا کر آپ سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ پہنچا شماخ، تو وہ یہودی سردار جو کنانا تھا اس کا نمائندہ ہے، کہ اس نے یہ کہا کہ ہم معافی کی درخواست لے کر آئے ہیں، اور یہ سن کر نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو میں تمہاری گفتگو سننے کو تیار ہوں۔ شماخ یہودی کنانا کے پاس گیا اور بتایا کہ نبی علیہ السلام تم سے ملاقات پر رضامند ہو چکے ہیں۔ تو کنانا نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ لڑائی روک دو، تو لڑائی روک دی گئی۔ پھر وہ یہودی کا ایک بہت سرداروں کا وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اسلامی کیمپ پہ آ کر اس یہودی وفد نے کوئی شرائط رکھی، تو گویا اس طرح کر رہا تھا جیسے ہم نے کوئی لڑائی نہیں لڑی اور آپ ہماری جو ہے شرائط پر ہمیں موقع دیں صلح کا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے معافی ان کو دے دی، اور یہ جو ہے ان کے ساتھ کن چیزوں پر معاہدہ ہوا، وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ یہودی اپنے تمام چھوٹے بڑے قلعے خالی کر دیں اور ان میں موجود اسلحہ وہی چھوڑ جائیں تاکہ اسلامی لشکر انہیں اپنے قبضے میں لے لے۔ دوسری بات، یہودی اپنے تمام ہتھیار مسلمانوں کے سپرد کر دیں، اور جب تک خیبر میں ہیں کوئی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، یعنی کہ ہتھیار اٹھا کر نہیں چلیں گے۔ تیسری بات، نبی علیہ السلام یہودیوں سے عہد کرتے ہیں کہ ان کی جان بخشی کی جاتی ہے، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ یہودیوں پر لازم ہے کہ وہ جلا وطن ہو جائیں اور شام کی طرف چلے جائیں، اور یہودیوں کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ جتنا مال اپنی سواریوں پر لے جا سکتے ہیں یا ان کی سواریاں اٹھا سکتی ہیں لے جائیں۔ ایسا یعنی کہ آپ رحمت للعالمین تھے، تو اس انداز میں کون ملے گا جی ان کو ایسا۔ پھر یہودی وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو چھپے ہوئے خزانے ہیں وہ مسلمانوں کے حوالے جو ہے وہ کر دیں گے۔ یہ معاہدہ نبی علیہ السلام نے جہاں پر خیمہ لگایا ہوا تھا ادھر ہوا، اور آپ کی طرف سے حضرت ابو بکر، عمر، علی اور زبیر جو ہے انہوں نے گواہی دی، اور یہودیوں کی طرف سے 10 گواہ تھے اس معاہدے پر کہ اس معاہدے پر عمل بھی ہوگا، یعنی کہ یہودی اپنا اسلحہ ادھر ہی چھوڑ جائیں گے، جب تک وہ خیبر میں ہے ہتھیار اٹھا کر نہیں چلیں گے، اپنے تمام ہتھیار مسلمانوں کے سپرد کر دیں گے، ادھر سے جلا وطن ہو جائیں گے، شام چلے جائیں گے، ان کے بیوی بچوں کو غلام جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا، اور جتنا انہوں نے زمین کھود کر خزانے دفن کیے یہ بھی مسلمانوں کو بتا کر جائیں۔ چنانچہ پھر اس پر دستخط ہوئے، اور انہوں نے اپنے چھوٹے بڑے تمام قلعے مسلمانوں کے
سپرد کر دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو، کچھ لوگوں کو ان کے مال، ہتھیار، کھیت، باغات کو اپنے قبضے میں لینے کا حکم دیا۔ اور جنگ کتنے دن جاری رہی ہے جی خیبر کی؟ 2 مہینے۔ اور کہتے ہیں یہ واحد خیبر کی جنگ ہے جو 2 مہینے رہی۔ کبھی بھی کوئی بھی جنگ 2 مہینے نہیں رہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ۔ 2 مہینے۔ میں نے بتایا نا 8 قلعے تھے، 5 قلعے تو بزور طاقت فتح کیے اور 3 قلعوں میں انہوں نے یہ ہتھیار ڈال دیے۔ اسی طرح جو ہے نا فتح نصرت کے بعد مسلمانوں کو خیبر پر مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا، اور کہتے ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا سب سے لمبی جنگ یا معرکہ تھا۔ غزوہ تبوک بھی ہے نا، وہ آنے جانے کا سفر ہے، لڑائی تو ادھر بھی نہیں ہوئی۔ آگے فتح ہوگا مکہ، آپ دیکھ لیں گے۔ اب مال غنیمت کتنا حاصل ہوا ہے جی ادھر؟ تو یہ توپوں منجنیکوں کے علاوہ کہتے خیبر میں مسلمانوں کو بڑا اسلحہ ہاتھ لگا۔ 1000 تیر، 1000، 400 تلواریں، عربی کمانیں جس سے وہ تیر پھینکتے ہیں، ترکش جسے کہتے ہیں، 500، 100 زریں، جنگی لباس۔ اور یہ کہتے ہیں اس وقت یہ سب سے بڑی جو ہے نا جنگی تھا یہ ساز و سامان۔ اور مسلمانوں نے کھجوروں کے نا جھنڈ کے جھنڈ اپنے قبضے میں لے لیے، اور خیبر شہر کے ارد گرد سینکڑوں میلوں میں پھیلے ہوئے کھیت تھے انہیں اپنے قبضے میں کیا۔ اور صرف قطیبہ میں کھجوریں کتنی تھیں؟ 40,000 درخت۔ 40,000 کھجوریں نہیں، 40,000 درخت کھجوروں کے۔ وہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہودیوں نے کس قدر زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد فتوحات، مسلمانوں پہ نا خوشحالی کا دور آیا خیبر کے بعد۔ یعنی کہ وہ جو آپ پہلے سنتے تھے نا مہاجر، مساکین، بھوک، ابو ہریرہ بھی ہوش ہو کے گرتے ہیں، فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ، وہ پہلے تھا۔ تو لیکن یہ اس کے بعد عمومی، یعنی کہ کوئی ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے یہ بھی کوئی اصول قانون کے مطابق کی تقسیم کرنا ہے، نہ کہ ایسے منہ اٹھا کر دے دینا ہے۔ تو غربت تھی، لیکن بہرحال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر فتح ہونے کے بعد پہلے والی غربت نہیں رہی، پہلے والا معاملہ نہیں رہا۔ دیکھیں نا بنو نذیر کا علاقہ فتح ہوا یہودیوں کے، سارے محلے کے محلے مسلمانوں کو مل گئے، گھر کے گھر خالی۔ ادھر بھی ایسا ہوگا۔ اب نا جب مال غنیمت کی تلاش کے درمیان ایک اہم واقعہ پیش آیا، تورات کے نا کچھ صحیفے ملے۔ میں نے کہا نا کہ یہ کچھ قلعے فتح نہیں ہونے تھے، کچھ اندر سے غداری ہوئی، کیونکہ انہی کے علماء نے مسلمانوں کو، یہودیوں کو کہہ رکھا تھا جو آخری نبی آئیں گے نا تو فتح ان کی ہوگی، تو واقعی ہوئی۔ تو تورات کے کچھ نسخے ملے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو ہے نا نسخے ہمیں واپس دے دیے جائیں۔ آپ نے یہ درخواست قبول کی اور فرمایا کہ یہودیوں کو ان کے جو تورات کے نسخے ہیں وہ واپس کر دیے جائیں۔ تو وہ پھر جو ہے نا وہ واپس کر دیے گئے۔ ہاں صحیح، یہاں تحریف شدہ بھی ہوں گے، آپ نے نا جنگی ماحول ہے، واپس جو بھی تھا آپ واپس کر دیا، یہی ہوں گے نا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لیکچر نمبر تھا 185۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی سے ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔